فلسطینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ حماس غزہ میں با اختیار فلسطینی حکومت کے قیام کے بعد دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ حماس غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کی منظوری کے بعد غزہ جنگ بندی معاہدہ بین الاقوامی منصوبہ بن چکا ہے اور غزہ جنگ بندی معاہدے کو اب رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ حماس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں سینکڑوں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں 10 اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد سے 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 1200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں متعدد بین الاقوامی NGOs کی سرگرمیاں معطل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ غزہ میں دوستو شدید سردی جاری ہے، بنیادی سہولیات کی کمی اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث امدادی سامان کی آمد رک چکی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگیاں مزید مشکل بن چکی ہیں۔ امریکہ کے شہر ویسٹ پوائنٹ میں فائرنگ سے 6 افراد مارے گئے ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا۔ فائرنگ شہر میں 3 مقامات پر کی گئی۔ فائرنگ کے واقعات کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکام نے تاحال فائرنگ کے بارے میں مزید تفصیلات یا ہلاک ہونے والوں کی شناخت جاری نہیں کی۔ پولیس کی جانب سے حملہ آور کی بھی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کو ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر خبردار کر دیا ہے۔ ترکیہ کا کہنا تھا کہ ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیلی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیل بھی ایران کی صورتحال کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ایران میں حالیہ احتجاجی مظاہرے پہلے ہونے والے احتجاج سے مختلف ہیں۔ ایران کے حالیہ احتجاجی مظاہرے کافی محدود پیمانے پر ہیں۔ ایرانی مظاہروں سے اسرائیل جو توقع کر رہا ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ ایرانی عوام کو معلوم ہے کہ کس حد تک رد عمل دینا ہے۔ ترکی کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ایرانی آرمی نے انقلاب کی کامیابیوں کے تحفظ اور سیکیورٹی برقرار رکھنے کو سرخ لکیر قرار دیا ہے، جبکہ ایرانی فوج نے ایک بیان میں ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا بھی عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمانڈر ان چیف کی سربراہی میں فوج خطے میں دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ قومی مفادات اور عوامی املاک کو تحفظ بھی فراہم کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے دوستو امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران میں اگر لوگوں کو مارا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے واضح کہا کہ مداخلت کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر نظر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں میں لوگ قابض ہیں۔ ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور آج انہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں پرتشدد مظاہرے 13ویں روز بھی جاری ہیں۔ اب تک پرتشدد واقعات میں ایرانی حکومت کے مطابق 15 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 65 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے تہران کے نزدیکی قصبے سے 100 مسلح فسادی گرفتار کر لیے ہیں، جبکہ اب تک 2500 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے روز بھی انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل بھی ہائی الرٹ پر ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بارہا مداخلت کی دھمکیوں اور ایرانی حکومت کو مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے خبردار کرنے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی اداروں میں تشویش بڑھ چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔
دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے ملک میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں قومی مفادات کے دفاع کے لیے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل پر امن و امان اور ملک میں عوامی سلامتی کو خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ دشمن جس کے ہاتھ 12 روزہ جنگ میں اس قوم کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ایک بار پھر فتنے اور فساد کو ہوا دینے کے در پہ ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ فوج سپریم کمانڈر ان چیف کی قیادت میں دیگر مسلح افواج کے ساتھ مل کر خطے میں دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔